اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا، ورحمۃ اللہ علی محبیہم و موالیہم و شیعتہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقال الحکیم فی قرآن المجید و فرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صلوات۔ دعا ہے اس رب کردگار کے حضور کی خالق کائنات ہماری اس عبادت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات قرار فرمائے، اور خالق کائنات جن نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، سید فیاض حسین شاہ ان کے بیٹے، خدا ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور خالق کائنات ان کے حاجات شرعیہ منظور اور مقبول فرمائے۔ جتنے تمام مومنین و مومنات اور اس خانوادے کے بالخصوص جو مرحومین ہیں، خالق ان کے درجات بلند فرمائے، اور کس فخر عباس جو سروس کے حوالے سے پریشان ہے، خدا اس کو اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، خالق اس کی اس پریشانی کو دور فرمائے۔ کوئی بند مومنہ مائی جو مریض ہے، خدا اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور دعا ہے اولاد کے لیے رخسار نکھی اور اسرار شاہ حوالے سے، خدا ان کو اولاد نرین عطا فرمائے۔ خالق کائنات بالخصوص تمام مومنین و مومنات جن کی جھولیاں غیر آباد ہیں، خدا ان کو آباد فرمائے، بالخصوص جنہوں نے التماس فرمایا ہے، خدا ان کو اولاد نرینہ جیسی نعمت عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ خالق کائنات اس قرآن مقدس میں جس کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہدی للمتقین، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو متقیوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یقیناً یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو راہ مستقیم پہ لے جاتی ہے، اور موت کے بعد اس کتاب کا عامل جنت کا رہائشی بن جاتا ہے۔ اور اس قرآن کو خالق کائنات نے آخری نبی پہ نازل فرمایا جو تمام کتابوں کی سردار ہے، اور اس نبی پہ نازل فرمایا جو تمام کائنات کا سردار ہے۔ نہ اس قرآن میں شک ہے، نہ جس پر اترا ہے اس میں شک ہے، نہ جس نے اتارا ہے اس میں شک ہے۔ اتارنے والا بھی لا ریب ہے، جس کتاب کو اتارا ہے اس کا دعویٰ بھی لا ریب ہے، اور جس پر اتارا ہے وہ بھی اس کائنات میں لا ریب ہے، اور جنہوں نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے وہ سارے کے سارے لا ریب ہیں۔ بات سمجھ۔ گزارش یہ ہے، آپ میرے مزاج سے آشنا ہے اور میں آپ سے واقف ہوں۔ آج ایام غم کی آخری مجلس ہے۔ یکم محرم الحرام سے لے کر آج تک
ہم نے دکھ اٹھائے، مصیبتیں اٹھائیں، وقت دیا، پیسہ خرچ کیا۔ عقل مند وہی ہوتا ہے کہ جس کا کوئی مقصد ہو۔ اور اس محرم پر جو مکتب اہل بیت والوں کا خرچ ہوا ہے، وقت کی قیمت اس میں نہیں لگائی گئی، باقی آپ کی ضامتوں کا تخمینہ نہیں لگایا گیا، جو آپ نے جیب سے خرچ کیا ہے۔ آج سے 3 یا 4 دن پہلے کی اخبار خبریں نے یہ دی ہے 1900 ارب مکتب اہل بیت والوں نے عزاداری کے لیے خرچ کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، خاتون زہرا سے بلند تر سلوات۔ 1900 ارب روپیہ اس مظلوم کربلا کی عزاداری پہ خرچ ہوا، جبکہ پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ 1800 ارب ہے۔ یعنی پاکستان کے بجٹ سے ہمارا خرچہ ملت جعفریہ کا زیادہ ہوا ہے۔ میرا سوال ان لوگوں سے ہے کہ جنہوں نے یہ تخمینہ لگایا ہے کہ عزاداری پر یہ اتنا، یہ تو پیسے ہیں، یہ ملت جعفریہ مکتب اہل بیت سے وابستہ وہ لوگ ہیں جو پیسہ نہیں، کبھی بیٹا دے کر اس کو زندہ رکھا، کبھی اپنے اعضاء کی قربانی دے کر اس عزاداری کو زندہ رکھا، اور زندہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک میسج حسین پہنچ جائے۔ آج دی مجلس وچ ہو سکتا 2-4 کوڑیاں گلوں میں تمہیں بڑی معذرت دینا۔ گزارش میری یہ ہے کہ اس 1900 ارب خرچ کرنے کے باوجود معیشت پھر بھی ہوتی رہے گی، میں یہ نہیں کہتا کہ عزاداری نہیں ہوگی، ہونی چاہیے، لیکن یکم محرم سے لے کر آج تک 1900 ارب روپیہ خرچ کرنے کے باوجود ذرا سوچنا یہ چاہیے تھا، سوچیں جا کر گھر میں جب مصلی پہ بیٹھے، اس 2 مہینے 8 دن میں ہم نے کھویا کیا ہے، ہم نے پایا کیا ہے۔ کچھ تو ہمیں ہونا چاہیے، اتنا جو ہم نے خرچ کیا ہے کیا میرے اندر انقلاب آیا ہے یا نہیں، یا وہ میسج جو کربلا والوں نے ہمیں دیا ہے ہم نے اس کو سمجھا ہے یا نہیں۔ جب آپ لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں تو میرا سوال ہے آپ سے، لبیک یا حسین کا معنی کیا ہے؟ اے کربلا والے حسین تو بلا، لبیک یا حسین جی تو ہم حاضر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو اس وقت میرے آقا نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میں حسین کی مدد کرنے والا، کیا یہ نعرہ کربلا میں ختم ہو گیا؟ یہ نعرہ قیامت تک جاری ہے، یہ قیامت ہر سال کیا یہ نعرہ بلند ہوتا رہے گا؟ اس سٹیج سے بھی کہیں گے حل من ناصر ینصرنا، حسین تجھ سے یہ مدد نہیں مانگ رہا کہ میں بچ جاؤں، یہ نہیں کہہ رہا اکبر بچ جائے، یہ نہیں فرما رہا ہے قاسم بچ جائے، بلکہ کہہ یہ رہا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے اس کربلا میں زینب جیسی بہن کو لے آیا ہوں، کیا اس مقصد میں میرا ساتھ دو گے یا نہیں؟ گل میری مستورات تک بھی ویدی بھی ہو سی انشاءاللہ۔ سب تو وڈا دکھ جڑا علی دی دھی نو آنا، جملہ میرا سنائے، سب تو وڈی تکلیف علی دی دھی نو اے آئی، شاید سارے شہید ہو جاندے اگر زینب دی چادر بچ بن جانا تے نہ رو بیا۔ کدی سوچیا کر اس گل نو، اے میری ماں اور بہن اور بیٹی، اس بی بی کی قربانی کو دیکھ جس نے 72 جنازے کربلا میں چھوڑے، کربلا سے چلی کوفہ،
کوفہ سے چلی شام، شام کے زندان میں رہی، کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، اگر مانگا ہے کہا مجھے چادر دے دو۔ اگر میری بیٹی، میری بہن اگر مجلس میں آئے اور چادر نہ ہو، شاید زینب قبول نہیں کرے گی۔ میرے دوست، جس ہستی کی آج شہادت ہے، مجھے سوال کرنے کا تو حق ہے نا، یا نہیں؟ اس امام کی عمر کتنی ہے؟ ساری زندگی جی مجلساں سن دے راندے ہو، 28 سال۔ ایک بندہ بولیا 28 سال، نہ ہمیں پتہ ہے ان کی ولادت کا، نہ پتہ ہے ان کی شہادت کا، نہ پتہ ہے ان کی مدت امامت کتنی ہے۔ مجلس کا معنی یہ ہے، یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا جی، یہ بچے چھوٹے چھوٹے جی، یہ تیری اور میری ذمہ داری ہے کہ ان کو ہر امام کی ولادت بھی یاد ہو، ہر امام کی شہادت بھی یاد ہو، اور سبب شہادت بھی یاد ہو کہ علی کب دنیا میں تشریف لائے، کب دنیا سے تشریف لے گئے، اور مارنے کا سبب کیا تھا، شہادت کا سبب کیا تھا۔ یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ مجلس درس حسین ہے۔ 232 ہجری میں امام حسن عسکری کی ولادت ہوتی ہے۔ کدوں؟ 232 ہجری میں، اور 260 ہجری میں میرے اس امام حسن عسکری کی شہادت ہے۔ پتہ نہیں، میں ان کو پہلے کسی نے فرمایا ہو تو میں نے پتہ نہیں، اگر کسی نے دسیا تو میں تاکید چکرے سا۔ اور میں بڑی سخت گل کرن لگا تو میں بڑی معذرت دے نال، اسا شیعہ بھی امام چ ونڈ پائی ہوئی، ایویں نہیں شاہ جی، کہ علی مولا دا پتہ، محمد تقی دا پتہ نہیں، امام سید الشہداء دی پتہ کیا ہے مظلومیت دا، لیکن امام علی نقی دا نہیں پتہ۔ کیوں؟ جیسا وہ مولا امیر المومنین امام ہے، وہی مقام ہے علی نقی کا، وہی ہے محمد تقی کا، وہی ہے حسن عسکری کا، اور وہی ہوگا جو 11 اماموں کا وارث ہے، امام زمانہ۔ 232 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، مدینہ کی زمین پر۔ 4 سال کی عمر میں اس زمانے کے ڈکٹیٹر، اس زمانے کے بدماش، اس زمانے کے ظالم نے امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ میں بلایا۔ سامرہ میں جس وقت تشریف لے آئے تو میرے امام حسن عسکری کی عمر 4 سال تھی، اور ہمارے نزدیک یہ عمر کا کوئی معیار نہیں ہے۔ امام وہ ماں کی جھولی میں ہو تب بھی امام ہوتا ہے، وہ 4 سال کا ہو تب بھی امام ہوتا ہے، وہ جوانی میں ہو تب بھی امام ہوتا ہے، اس کی امامت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ اعلان اس وقت ہوتا ہے جب وہ چاہے۔ 4 سال کی عمر میں وہ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ بابے کے سفر کو دیکھ، اصل سامرہ کا نام ہے سرہ من رعا، سرہ من رعا، جس نے دیکھا۔ یہ بڑا سرسبز علاقہ تھا، بڑا آباد علاقہ تھا، اس لیے سرہ من رعا کہ جس نے دیکھا وہ خوش ہوا۔ یہ کثرت استعمال کی وجہ سے سامرہ بن گیا۔ اور جو امام کی قید کا سبب بنا امام علی نقی علیہ السلام کا،
ایک واقعہ جس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں بھی آیا ہے اور امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں بھی آیا ہے۔ وہاں ایک عیسائی نے اسلام پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو اس زمانے کے ڈکٹیٹر نے پیغام بھیجا ادرک دین جدک کہ اے موسیٰ کاظم تیرے دادے کا دین ہے، اس کو سنبھال۔ اور جب امام تشریف لے آئے اور اس کو کیا ہے مولا نے اس کے ہاتھ میں جو چیز تھی اس کو لیا اور اس کے بعد امام نے فرمایا جب تک اہل بیت کی فرد میں سے کوئی بھی زندہ ہے جب بھی اسلام پہ حملہ کرے گا یا حسین آئے گا یا اولاد حسین آئے گی۔ اور امام حسن عسکری کے دور میں ایک راہب نے ظلم کیا تھا، اس نے بھی یہی بارش والا ایک سلسلہ یہ ان کی زندگی میں تاریخ موجود ہے کہ وہاں پر بھی اس نے کیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی ہے وہ لے لو، اور امام نے لے لی اور جملہ فرمایا کہ نبی اور رسول کی ہڈی کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ ننگی ہوتی ہے تو اللہ اس ہڈی کے احترام میں اس پہ سایہ بادل کا کرتا ہے اور اس کے ذریعے بارش بھی آ سکتی ہے۔ پھر میرے امام حسن عسکری نے فرمایا یاد رکھو آج کے بعد نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوگی نہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے۔ جب یہ اس ظالم معتمد علی اللہ، یہ اس زمانے کا ظالم تھا عباسی دور کا معتمد علی اللہ، یہ تھا جب اس نے دیکھا کہ مولا کی اتنی خالق کائنات نے قبول فرمائی، بارش بھی آئی اور سلسلہ ہوا اور یہ سبب بنا امام کی قید کا۔ اور اس زمانے میں لوگوں نے قرآن پہ حملہ کیا۔ اس زمانے کا جو تناقض لفظ سمجھ آ رہی ہے کیا ہے؟ تناقض کا معنی ہوتا ہے ضد، ایک دوسری کی ضد، یعنی اس نے قرآن کا مطالعہ کیا اور قرآن کے مطالعے جو قرآن کی آیات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اس نے اس کتاب کا نام اس نے رکھا تناقض قرآن۔ اس کا ایک شاگرد میرے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آیا، میرے آقا نے فرمایا بندہ خدا سنا ہے تیرا استاد ایک کتاب لکھ رہا ہے جو تناقض قرآن کے الفاظ میں ہے کہ قرآن میں ضدیں موجود ہیں، ایک آیت دوسری کی ضد ہے، دوسری تیسری کی ضد ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا سن روک جی، کہا مولا میں کیسے روک سکتا ہوں، میرا استاد ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اچھا تو روک نہیں سکتا، ایک سوال تو کر سکتا ہے نا۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ میں نے آقا فرمایا جب تجھے فرصت ملے نا اس سے ایک سوال کر لینا۔ کہا ٹھیک ہے مولا یہ میں امکان ہے کوئی موقع دیکھ کر تلاش کر کے میں اسے اپنے استاد سے سوال ضرور کروں گا۔ کہا سوال یہ کرنا یہ جو تم اکٹھا کر رہے ہو تناقض کو ضدوں کو، کیا یہ تیرے معنی ہیں یا اس کے معنی ہیں جس نے قرآن بھیجا ہے؟ اگر تناقض ان معانی میں ہے جو اللہ نے بھیجی ہے تو ذرا یہ سمجھا تجھے کس نے بتایا ہے کہ یہ معنی وہی ہے؟ گل سمجھ آ گئی کہ آیا یہ تیرے ذہن کے معنی میں تناقض ہے سمجھنے میں، یا جس اللہ نے قرآن کو، شاید میں پھر سمجھا دوں بچوں کو جی، فرض کرو کتاب میں نے لکھی ہے تو اس کتاب کو میں بہتر جانتا ہوں یا آپ پڑھنے والا قاری بہتر جانتا ہے؟ میں بہتر جانتا ہوں نا کہ میری جناب اس سے مراد یہ ہے، میری مراد اس سے یہ ہے، تو پتہ یہ چلا جس نے قرآن بھیجا ہے اس کے معنی میں تناقض ہے یا جو تو سمجھ رہا ہے اس میں ضدیں موجود ہے۔ اگر اس کے معنی میں تناقض ہے، ضدیں ہیں، تو ذرا یہ بتا تجھے کس نے بتایا ہے کہ یہ تناقض ہے، یہ ضد ہے؟ ہن گل سمجھ آ گئی؟ شاگرد آدھا ایک دڑے ماں استاد اور دا موڈ چنگا تے میں پوچھیا کہ آقا سنیا تسی یہ کتاب جڑی لکھ رہے ہو یہ جو تناقض ہے یہ تیرے ذہن کے معنی ہیں یا وہ جو اللہ نے بھیجی ہے وہ تناقض ہے؟ کہا سوال وقت درہا، سوال دوبارہ درہا۔
شاگرد نے کہا کہ یہ جو تم تناقض قرآن پہ لکھ رہے ہو یہ خدمت ہے، یہ محافظ قرآن ہے۔ کیوں کہ خالق کائنات نے اس نبی پر قرآن اتارا اور اس کے محافظ ایک نہیں 12 عطا کیے ہیں۔ کہا یہ اگر میرے بعد علی ہوگا، علی کے بعد سلسلہ چلتا جائے گا، اور یہی قرآن اس امام مہدی کے پاس ہے جب آئے گا۔ اتھے لوگ آتے راندے نے میں ماری کھلوتن نہ پتہ نے جہل بٹا جہل نتیجہ جہل جی آدم جی ناندہ جڑا قرآن ہے نا العیاذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد جی اے امام زمانہ دے کولو 40 سے پاراں دا نہیں میرے دوست، ذرا تو اپنی سوچ کر، یہ وہی قرآن ہے جو میرے مصطفیٰ پہ اترا تھا، اور اسی قرآن کی حفاظت میرے سارے ائمہ کرتے رہے۔ جب میرے 12ویں کا ظہور ہوگا اور جو وہ تفسیر کرے گا جو وارث ہے مصطفیٰ کا، اب یہ بتا وہ سچا ہے یا تو سچا ہے؟ کا سوال دہرا، شاگرد کہتا میں نے پھر دوبارہ کہا میں نے سمجھ نہیں آئی، ذرا وقت دہرا، یعنی 3 مرتبہ سوال کو، استاد کوئی نکمہ تو نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، کہا ذرا یہ بتا یہ تیرے ذہن کا سوال ہے؟ نہیں سمجھے یار، یہ تیرے ذہن کی پیداوار نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں استاد جی یہ میرے ذہن، کہا نہیں میں تجھے جانتا ہوں تو میرا شاگرد ہے، یہ تیرے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، تیری اتنی تک ریسرچ نہیں ہے، تیری اتنی پہنچ نہیں ہے، یہ کسی اور ہستی کا سوال ہے۔ کہا ہاں یہ سوال کیا ہے کیا حسن عسکری علیہ السلام، تو وہ بے سخت تو کہہ رہے یہ تب الحق، اب تو نے حق کی بات کی ہے، اس کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، جیسے قرآن کو وہ سمجھتا ہے کوئی کائنات میں سمجھ ہی نہیں سکتا۔ چھ سال مدت امامت ہے، 254 ہجرش امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے، اور اس کے بعد جب گئے نا مدینہ سے، ایک جملہ کہتا جو شاید کبھی تھوڑے ذہن کم جی، تو میرے آقا امام علی نقی علیہ السلام نے معززین مدینہ کو جمع کیا، جتنے لوگ بزرگ تھے ان کو جمع کیا، اور اس زمانے میں امام کی عمر تھی 4 سال، اور جب تشریف لے آئے نا جی ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، کہا میں جا رہا ہوں سامرہ، اور میرے بعد اگر تمہارا میرے بعد حجت خدا ہے یا امام ہے تو میرا یہ حسن عسکری ہے، تاکہ اور لوگوں کو گواہ بنایا، لوگوں کو شاہد بنایا کہ میری اس بات کو لوگوں تک پہنچانا، میری شہادت کے بعد لوگوں کو بچانا، یہ نہ کہنا یہ جوان ہے یہ فلان ہے، بلکہ یہ آج بچپن ہے 4 سال، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ بچپن ہو تب بھی وہ امام ہے۔ 6 سال مدت امامت ہے، اور وہی کام جو باقی ائمہ نے سر انجام دیا۔ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، ظالم تھا، بدبخت تھا جی، معتمد علی اللہ جی، اس زمانے کا تھا، اور حضرت کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ابو الادیان۔ کیا نام تھا؟ ابو الادیان۔ اس کا کام یہ تھا لوگ اس کو خط دیتے اور یہ امام کی خدمت میں لاتا، امام جواب دیتے، یہ لوگوں تک پہنچاتا۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اور جب جانے لگا نا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جس سفر پہ تو جا رہا ہے تجھے 15 دن لگے گی۔ کتنے؟ اور جب 15 دن کے بعد تو آئے گا نا تو اس گھر میں گریہ و بقا کی صدا بلند ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے ابو الادیان عرض کرتا ہے مولا جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرا پھر حجت خدا کون ہوگا، میرا امام کون ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا 3 علامتیں بتا کر جا رہا ہوں جس میں دیکھنا، صلوات پڑھیں
جس میں یہ علامتیں پائی جائیں وہ تیرا امام ہوگا، وہ حجت خدا ہوگا۔ کا پہلا یہ ہے کہ جو خطوں کے جواب دے گا، جو وہ خط لائے گا ابوالادیان اور تیرے خطوں کا جو جواب دے گا وہ تیرا امام ہے۔ کہا ٹھیک ہے مولا۔ کہا دوسرا جو تجھ سے اشرویوں کی تھیلی کا مطالبہ کرے وہ تیرا امام ہوگا۔ تیسرا یہ ہے جو میرا جنازہ پڑھائے گا۔ ابوالادیان کہتا ہے 15 دن کے بعد میں جب آیا مولا کی گلی میں دیکھا گریہ و بقا ہو رہا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ میرے امام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اب مجھے تلاش تھی اپنے امام زمانہ کی کہ میرا اب امام کون ہوگا جس کو میں حجت خدا سمجھوں، جس کا حکم میرے لیے حکم خدا ہوگا، جس کی نائی خدا ہوگی۔ تو کیا ہے، سب سے پہلے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 4 سال عمر تھی امام زمانہ علیہ السلام کی، اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ امام اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں یا نہیں۔ اور ابوالادیان کہتا ہے جب میں آیا تو حضرت کا چچا جس کا نام جعفر مورخین نے لکھا ہے، یہ اور میں جملہ بڑا سخت کہہ رہا معذرت دنال جی، ہونا بھی ایک چودھری بن کے بیٹھا جڑا لوگوں کو امام دی تعزیت وصول کر رہا۔ کہنا میں بھی اتنے بیٹھا رہا لیکن اس نے میری طرف توجہ نہیں دیتی تے نہ ہی اس نے میرے کو پوچھا بھئی خط کیڑے اندے جواب کیڑے، تو میرے دل یقین ہو گیا کہ اے بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس امام منیا جاوے، اے جھوٹا ہے۔ گل سمجھ آئی؟ کچھ وقت کے بعد اندر سے ایک بندہ آیا، کہتا ہے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو تو خط لے کر آیا ہے وہ میرے حوالے کر تاکہ میں تجھے جواب عطا کر دوں۔ کہتا میں خط لے گیا اندر، مولا نے خطوں کو جواب دیے۔ کہا ایک علامت میں پتہ لگ گئی۔ دوسری علامت پھر بندہ آیا، کہا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ تھیلی جس میں 200 اشرفیہ موجود ہیں وہ میرے حوالے کر دے، اور اس میں سے 10 سونے کی ہے، باقی اوپر سونے کا پانی ہے۔ کہتا 2 علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں، تیسری علامت رہ گئی۔ کہا جنازہ جب مولا کا تیار ہوا، جعفر نامی ابا کبا پا کے تے اس جنازے دے سامنے کھڑا ہویا۔ دولت سرا میں سے ایک 4 سال کا شہزادہ نمودار ہوا اور اس کی دامن عباس سے کو پکڑ کر پیچھے گیا، کہا یہ تیرا حق نہیں ہے، جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ یہ میرے آقا کی سوانح حیات ہے مختصر، اور یقیناً ہم نے من گھڑت بڑی ہوئی کہانیاں دوتے عقیدہ رکھ لیا نہیں۔ میرے دوست حقائق کا سامنا کرو۔ ہر بندے پہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اماموں کی تاریخ ولادت سے بھی آگاہ ہو، تاریخ شہادت سے بھی آگاہ ہو، سبب شہادت سے بھی آگاہ ہو۔ اور ایک بات اور تاکہ میں ذاکر صاحب کو ٹائم دوں، ٹائم میرا ختم ہو گیا، صلوات پڑھیں بابا سے بنا پور ہو گئے۔ چلو ایک عورت گزری حاجی خانم کے نام سے، اصابت الحساد اس کا لقب ہے، جس کی زندگی اس میں گزری ہے جب کوئی امامت کا دعویٰ کرتا اس کے سامنے سنگریزے لے جاتی، کہا اگر تو اس دعویٰ میں سچا ہے نا تو اس سنگریزے پہ اپنے ذرا مور لگا دے۔ اور
اور جب امام حسن عسکری کا دور آیا، یہ دنیا سے انتقال کر گئی، بڑی نیک مائی تھی، اور ماون ہونا بھی انجے چاہیے کہ اپنے پترن سونیاں گلاں پڑھاوے، تربیت اچھی کرے، اور وہی ماں قابل فخر ہے، وہی بیٹی قابل فخر ہے، وہی بہن قابل فخر ہے جو تربیت اپنی ماں سے لے اور خاندان میں منتقل کرے۔ اس کا ایک بیٹا جس کا نام مجمع ابن سلط تھا، امام حسن عسکری، اور ماں نے تربیت کی تھی کہ جب کوئی دعوی امامت کرے تیری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو پرکھنا ہے، اس کو جانچ پڑتال کرنی ہے، تو یہ سنگریزے لے جانا، جو اس پہ مور لگا دے وہ تیرا حجت خدا ہے، وہ تیرا امام ہے۔ کہتا ہے جب میں گیا امام حسن عسکری کی خدمت عالیہ میں نے ابھی نہیں وہ سنگریزے نہیں نکالے، میرے آقا نے فرمایا او مجمع ابن سلط وہ سنگریزے لے آتا کہ میں مور لگا دوں، تجھے پتا چلے میں حجت خدا ہوں۔ ٹائم ختم ہے تو بس ایک گل کرنی ہے، اللہ تو زندگیاں دے وے تے سیرت اہل بیت تے عمل کرنے دی توفیق بھی عطا کرے۔ بس جائیں تاریخ میں یہی ہے کہ میرے اس امام کا جنازہ بڑے احترام سے اٹھا سامرہ میں۔ جب امام کو سیر دی گیا نا جی، زومائے سامرہ کو بلایا گیا، 10 مولویوں کو بھی بلایا گیا، اور تصدیق کے لیے کہ امام اپنی طبی موت یا طبی زندگی ختم کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن پتا تھا اس ظالم کو کہ جس نے اپنے ہمارے امام زمانہ کو یتیم کیا، زہر سے بڑا اٹھا جنازہ، ہر گلی میں گریہ و بقا تھا، لیکن میں کہوں گا مولا تیرا جنازہ تو اٹھا لیکن احترام سے اٹھا، مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ میں کہوں گا مولا تیری عظمت کو میرے سلام ہے، لیکن تیرے گھر کوئی داخل نہیں ہوا، تیرے بیت الشرف میں کوئی داخل نہیں ہوا، آنا اس غریب کے جنازے کو دیکھ، اس کی شہادت کے بعد لوگ زہرا کی بیٹیوں کے گھر داخل ہو گئے۔ جس کا جنازہ 3 دن پڑا رہا، سنو گے یار، جب داخل ہوئے نا، میں خدا شاید آج پڑھ کر میں بڑا بے چین رہا ہوں، جب داخل ہوئے نا بیمار کربلا بستر چمڑے کے بستر پہ آرام فرما رہے تھے، ایک ظالم سیدہ زینب کے خیمے میں داخل ہوا، اور بی بی ایک کونے میں کھڑی ہے۔ وہ ظالم جب داخل ہوا نا خیمے میں، اس نے بیمار کے نیچے سے اس چمڑے کے بستر کو کھینچا، بیمار منہ کے بل زمین پہ گر گیا، اور بی بی فرماتی ہے کہ میں اپنے بھیا کی کیا ہے حفاظت کے لیے تھی، میرے سر پہ چادر بھی تھی، میرے کانوں میں گوشوارے بھی تھے، اور میں کوشش کر رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو بچا سکوں۔ وہ ظالم آگے بڑھا کہ میری چادر اتارے، اس نے نیزے کی انی سے میرے سر سے چادر اتاری، چادر اتارنے کا تھا، اور میرے گوشواروں پہ نظر پڑی، وہ ظالم آگے بڑھا، میں نے گوشواروں کو اتارا، میرے کانوں سے خون جاری ہوا، میں نے پھینکے، کہا ظالم میرے نزدیک نہ آنا، میں علی کی بیٹی۔ علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میری حسین کی بڑی بیٹی فاطمہ کبریٰ روایت فرماتی ہے جب میں اپنی چادر کی حفاظت کے لیے باہر نکلی، میرے پاؤں میں پازیب تھی، ایک ظالم آگے بڑھا کہ میرے پاؤں سے وہ پازیب اتارے، اور میں نے آگے پھینکا، وہ بدبخت رو بھی رہا تھا اور پازیب بھی اٹھا رہا تھا۔ میں نے کہا ظالم روتا کیوں ہے؟ کہا روتا تیری بے کسی پہ ہوں، اور نہ لوٹا، کئی اور ہزاروں لوگ ہیں لوٹ کر لے۔ جب شام غریبہ ہوئی نا، علی کی بیٹی نے اپنے یتیموں کو شمار کیا، جی پوچھ دیا میں کلثوم ذرا یہ تو بتا، حسین کی بڑی نشانی فاطمہ کبریٰ نظر نہیں آ رہی، اور تو نے کہیں دیکھا ہو، تو نے کہیں دیکھا ہو؟ دونوں بہنیں کربلا میں چلی اور دیکھا ایک جگہ پہ فاطمہ کبریٰ منہ کے بل زمین پہ گری ہوئی ہے،
سر اٹھایا، اپنی جھولی میں رکھا اور چہرے سے خاک کو صاف کیا، کہا بیٹی ذرا جلدی کر، اور میں تیرے بھائی بیمار کو اکیلا چھوڑ آئی ہوں، اس کا کوئی محافظ نہیں۔ حسین کی بیٹی عرض کرتی ہے پھپھی اماں اور دیکھ نہیں رہی میرے سر پہ چادر نہیں ہے؟ میری آقا دادی نے فرمایا او فاطمہ کبریٰ بیٹی امتو کے مثلوک، اور اگر تیری چادر نہیں ہے زینب کی چادر بھی لٹ چکی۔ بس یعلم الذین ظلموا